السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کو مالدار بناتا ہے تو کسی کو غریب بناتا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی نے اپنے شعر میں یوں فرمایا یکیرا گنج و نعمت می دہد دیگرے را رنج و زحمت می دہد، کہ وہ کسی کو نعمتیں ہی نعمتیں عطا کرتا ہے تو کسی کو غم ہی غم عطا کرتا ہے۔ تو مالداری اور غریبی اسی کے خزانے سے آتے ہیں۔ یہاں پر کوئی مالدار ہے تو وہ اپنی طاقت سے یا اپنی کوشش سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ کوئی غریب ہے تو یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے ہے۔ تو اس دنیا میں مال بھی ہے، غربت بھی ہے، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اسی نظام کی وجہ سے اسلام نے اور اپنے اسلام کے ماننے والوں پر اللہ کی جانب سے زکوٰۃ فرض کی۔ زکوٰۃ کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہی یہی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے مال کو لیا جائے اور غریبوں کو دے دیا جائے، تاکہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہی نہ ہوتا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب ہی نہ ہوتا جائے۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا بہت مساوات پیدا کرنے کے لیے مالداروں سے نکل کر غریبوں تک پہنچ جائے، اس لیے اللہ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اب اللہ کی جانب سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں پرورش پانے والے دو بھائی، اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے تو کسی کو غریب بنا دیتا ہے۔ ایک ہی گھر میں پرورش پانے والے بھائی اور بہن ہیں، اللہ بھائی کو مالدار بناتا ہے، بہن کو غریب بناتا ہے۔ کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بہن مالدار ہو جاتی ہے اور بھائی غریب رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اپنی زکوٰۃ کا مال اپنے سگے بھائی جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہے، اس کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دیکھیے میں پھر سے سوال دہراتا ہوں کہ کوئی مالدار بھائی اپنے سگے بھائی جو کہ غریب ہے اس کو اپنے زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یا کوئی بھائی مالدار ہے، بہن غریب ہے، تو بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ یا یوں سمجھیں کہ بہن مالدار ہے اور بھائی غریب ہے، تو جو مالدار بہن ہے وہ اپنی زکوٰۃ اپنے غریب بھائی کو دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ خلاصہ یہی ہے کہ اپنے سگے بھائیوں کو یا اپنے سگے بہنوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ان کے علاوہ اور بھی رشتہ دار ہیں، جیسے چچا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ یہ کچھ سوالات ہیں، انہی کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا؟ کیونکہ وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اگر ان کو ہم جان لیں گے تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے ان سبھیوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ کون رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اصل کا رشتہ ہے، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ماں اور باپ۔ تو کوئی بچہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ماں کے ماں باپ یعنی نانا نانی، باپ کے ماں باپ یعنی دادا اور دادی، تو یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ یہ پہلا رشتہ ہے۔ دوسرا رشتہ ہے نسل کا، یعنی جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کو نہیں دے سکتے۔ بیٹے کے بچے، پوتا پوتی، ان کو نہیں دے سکتے۔ بیٹی کے بچے، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔
تو یہ دو رشتے ہوئے، ایک تو جس سے ہم پیدا ہوئے اس سلسلے کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور دوسرا وہ رشتہ جو ہم سے پیدا ہوا ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ یہ دو رشتے ہیں۔ اور تیسرا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ یہ تین ہی رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ، جو آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان تین کے علاوہ جتنے بھی رشتے دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو، پھوپھی پھوپھا کا رشتہ ہو، خالہ خالو کا رشتہ ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی رشتے ہیں، ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ بلکہ اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ کا مال پہنچانے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بھائی مالدار ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ اوروں پہ لٹا رہا ہے، اور اس کا بھائی غریب کا غریب ہی ہے، قرض دار کا قرض دار ہی ہے، مقروض کا مقروض ہی ہے، ایک روٹی کا محتاج ہے، اور بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اپنی بہن کو چھوڑ کر، اپنی پھوپھی اور خالہ اور اپنے خاص رشتہ داروں کو چھوڑ کر اوروں ہی کو دیتا جا رہا ہے، ان کا خیال نہیں کر رہا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو غریب ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، ان تک ہم زکوٰۃ کو پہنچائیں، اس لیے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال پہنچانے میں، صدقات کا مال پہنچانے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ کرنے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے صدقہ کو، اپنی زکوٰۃ کو اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے تو اس کو اس سلسلے میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب ملے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے خلاصہ کہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ دنیا میں صرف تین رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک وہ جس سے ہم پیدا ہوئے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، دوسرا وہ جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، اور تیسرا میاں اور بیوی کا رشتہ۔ ان تین ہی رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں سبوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔